اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا شعيب عليه بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو برادری ہے، جو ان کے آبا و اجداد ہیں یا ان کی اولاد ہیں، وہ یا پھر رشتہ دار ہیں، اکثر انبیاء کرام ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں، حضرت شعیب کے وہ پردادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ کا نام جو ہے وہ سارا بیوی ہے، پہلی بیوی۔ دوسری جو ہے وہ حضرت صفورہ ہے، اور تیسری جو ہے وہ حضرت بی بی قطورہ ہے، قطورہ۔ تو یہ ان کی اولاد سے ہیں۔ سر حضرت دوسرا نام کیا بتایا؟ پہلی سارا، دوسری ہاجرہ، ہاجر، ہم ہاجرہ کہتے ہیں۔ ہاجرہ۔ ہاں، جی سر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ قطورہ ہے۔ قطورہ سے پھر شعیب علیہ السلام جو ہے وہ ان کی اولاد سے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور بھی ہے، یہاں پڑھ لیتے ہیں ذرا، یہ جو ہے نا یہ کس طرف چلے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ شعیب علیہ السلام جو ہے یہ 3 اقوام کی طرف گئے تھے، 3 جگہوں پہ ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان کی قوم میں وہ خرابیاں تھیں جو کہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو نظر انداز کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہمیں آپ نے مایوس کر دیا، ہم تو سمجھے تھے آپ بڑے اچھے انسان ہیں اور ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن آپ تو ہمارے خلاف ہی باتیں کرنے لگ گئے، تو بس مایوس کر دیا آپ نے ہمیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر ان کو نصیحتیں کی ہیں، ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کا اور ہمارا حال جو ہے وہ ایک جیسا بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو شعیب علیہ السلام چونکہ 2-3 قوموں کی طرف گئے تھے، اس لیے ہم جو ہے ان کا ذکر ضرور پڑھیں گے، اور میں آپ کو وہ ان کے جو گھر ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں۔ اور یہ پہلے میں آپ کو وہ گھر دکھاتا ہوں، ذرا یہ دیکھیے گا۔ یہ ان کے گھر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے، ان کو کہتے تھے مدین۔ مدین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، مدین۔ تو یہ ان کے سلسلے آ رہا ہے۔ یہ ان کے گھر دیکھیں ذرا، یہ ان کے گھر ہیں، اور یہ سعودیہ کے بالکل اینڈ میں جو ہے نا، بالکل آگے اردن ہے، اردن اور سعودیہ کے بالکل بارڈر پہ ہے، تو یہ ہے سعودیہ میں ہی۔ آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نا مصر سے، جب وہاں پہ قتل ہو گیا ان کے ہاتھ سے، تو وہ شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کے پاس اندازہ کریں، پیدل وہاں سے مصر سے چلے اور یہاں پہنچے، تو یہ بھی بہت دور کا علاقہ ہے، اور یہ راستہ بھی بہت عجیب سا راستہ ہے۔ یہ ان کے گھر ذرا دیکھیں، انہوں نے بھی پہاڑوں میں ہی گھر بنائے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وعلیکم السلام جی، خوش آمدید۔ یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ذرا، وہ ان کو تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا گھروں کا بتایا کہ تم نے گھر ایسے بنائے ہوئے پکے پکے اور ایسے پہاڑوں میں بنائے ہیں کہ تم شاید ہمیشہ یہاں رہو گے، لیکن ان کو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بہت خرابیاں اور بڑی خرابیاں تھیں، تو وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو یہ ان کے گھر دیکھیں، یہ گھر بھی ان کے ایسے ہی ہیں، راستوں میں آتے ہیں، اور یہ بہت، یہ 2-3 تبوک کا نام سنا ہے آپ نے؟ تبوک کا جو غزوہ تبوک ہوا ہے، وہ تبوک ایک سائڈ پہ آتا ہے، یہ اس کے اپوزٹ علاقہ ہے، اس کے بالکل سامنے ہے یہ جو علاقہ ہے، تو یہاں سے بھی جو ہے وہ قافلے گزرتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ یہ ان کے گھر دیکھیں ذرا، ان کی قبریں بھی اس کے اندر ہی ہوتی ہیں، ان کے بازار بھی ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے یہ مدین کی طرف بھی گئے تھے، اور ایک اور نام سنا ہوگا آپ نے، اصحاب الایکا۔ ایکا بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تو یہ ایکا والوں کی طرف بھی گئے تھے۔ ایکا جو ہے، مدین تو میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے نام پہ چلا آ رہا ہے، لیکن ایکا کا مطلب ہوتا ہے شجرہ، شجرہ والے، درخت والے۔ ایک قوم ایسی بھی تھی ان میں کہ ایک درخت کی پوجا کرتی تھی، تو وہ درخت کے نام سے اللہ پاک نے ان کو قرآن مجید میں یاد کیا ہے۔ اور تیسرا ہے راس۔ رس والے جو تھے، اصحاب الراس والے، وہ کنویں والے تھے، ایک کنواں بھی تھا ان کی زندگی میں۔ تو یہ 3 علاقے ہیں جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اب شعیب علیہ السلام جو ہے انہیں نابینا پیغمبر ہیں، نابینا، ٹھیک ہے۔ ایک یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، ایک یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی جو شہرت ہے نا نام کی، وہ ہے خطیب الانبیاء، خطیب الانبیاء، انبیاء کے خطیب تھے۔ یہ اتنا خوبصورت نصیحت کرتے تھے، خوبصورت انداز سے۔ قرآن مجید نے تھوڑا بہت نا ان کا وہ ان کے خطابات کا لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے قوم کو سمجھایا،
اور انہوں نے پھر جو ہے وہ انہوں نے پھر کہا کہ تم لوگ جو ہو ناصحین کو پسند نہیں کرتے، جو تمہیں کوئی نصیحت کرے نا تو تمہیں بہت برا لگتے ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں اور یہ ان کے کمرے ہیں، تو نصیحتیں ان کو تمہیں اچھی نہیں لگتی کسی کو، اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو مایوس کر دیا۔ ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا، ان کو اس قوم نے کہا کہ اگر تمہاری برادری نہ ہوتی نا تو ہم تجھے ابھی بدر کر دیتے یہاں سے، ٹھیک ہے، تمہیں مار دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری برادری زیادہ اہم ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ، تو تمہیں وہ بات اچھی نہیں لگتی، اس کی طرف دیکھو، تمہیں کوئی بندہ ایک اچھی بات کر رہا ہے تو تم لوگ ان کے برادری کی وجہ سے اس سے ڈر رہے ہو، بس یہی صرف ایک بات ہے۔ تو خیر بہرحال انہوں نے بات نہیں مانی اور ان کے سرداروں نے ان کو جو ہے وہ ورغلایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اندر کیا خرابی تھی، جو خرابی ہمارے اندر موجود ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی ہماری ریزمبلنس ہے ہماری آپس میں، تو وہ ذرا دیکھیے گا۔ اور ان پہ پھر عذاب آیا، پھر تین طرح کے عذاب قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں ان کے، اور وہ تین عذاب جو ہیں وہ ایک اس میں سے تو آگ کے بادل، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل کو دیکھتے نا تو لوگ خوش ہوتے تھے لیکن آپ ڈرتے تھے بادلوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ بادل جب آتے ہیں نا تو ان میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیشہ رحمت کی دعا کرنا بارش سے۔ تو ایک تو آگ کے بادل تھے ان پہ، دوسرا زلزلہ ان پہ آیا، اور ایک چنگاڑ آئی، آواز، سخت آواز، کرخت آواز تھی، انہوں نے جو ہے ان سب کو مار دیا سب پہ۔ تو اس پہ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کیا تمہارے لیے افسوس، تمہارے اوپر افسوس کروں جب تم نے بات ہی نہیں مانی۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کیا افسوس کریں، اب کیا افسوس کرنا تم لوگوں پہ، اب افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی جب ان کو بہت زیادہ نصیحتیں کی اور یہ نہیں مانے نا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہمارے ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیں۔ انبیاء کرام کے جو ہے نا وہ بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہیں اور سب سے زیادہ شفیق ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہم پہ ایک تو ان کی وجہ سے عذاب بھی نہیں آتا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے عذاب طلب نہیں کیا، ان پہ بھی بہت سختیاں آئیں لیکن انہوں نے جو ہے ہمارے لیے عذاب طلب نہیں کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا شہر ہے وہ سارا، اس کو کہتے ہیں مدین، مدین سعودیہ کا یہ علاقہ ہے، اور لوگ ابھی بھی جاتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے، آثار دیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے جگہ اچھی ہوتی ہیں، عبرت لینے کے لیے ٹھیک ہے، سیلفیز بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہاں پہ ٹھہرنے سے بھی منع فرمایا ہے، بس یہ صرف دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور ان سے عبرت لی جائے۔ یہ ان کے کنویں اور پتہ نہیں کیا 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 سسٹم ہے، یہ کنواں ہی ہیں، گھر ہیں ان کے، یہ نعرے لگانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے تھا۔ بہرحال آپ نے نمونہ دیکھا، یہ ایک اور بھی دیکھیے گا ذرا، یہ بھی دیکھیے گا، یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں، ذرا اوپر سے دیکھیے گا، یہ ہے، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ وہ راستہ پورا علاقہ ہے، یہ تبوک کا راستہ بھی یہی ہے، اور یہ دیکھیے ان کے جو ہیں وہ گھر ہیں سارے، یہ گھر ہیں، یہ دیکھیے یہ ان کے گھر ہیں، یہ ذرا خوبصورت ویو ہے، ڈرون سے وہ دکھایا گیا۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں مغایر شعیب، مغایر، مغایر کا مطلب ہے غارے، غار یعنی غاریں، غار شعیب کے غار، تو یہ مغایر شعیب ہیں۔ محترمہ بہت اچھی عربی بولتی ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری عربی بولی ہے۔ یہ دیکھیں کہ نقش و نگار بھی ابھی تک قائم دائم ہے، ان کا جو ایریا بنتا ہے نا، ہمارا جو وقت بنتا ہے ان کا بھی، یہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اب سے نا 4000 سال ہوئے، یعنی کہ ہاں، تو یہ 4000 سال وہ لے لیں، 4000 یہ لے لیں، شعیب علیہ السلام کا لے لیں، تو یہ ہم سے 3000 سال پہلے تقریباً، کم سے کم بھی تک 3000 سال پہلے لوگ ہیں شعیب علیہ السلام کے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہیں سیدہ صفورہ سے، ان کی نانی کا نام تھا نا، ہم نے کیا بتایا نام ابھی، کتورہ، تو وہ کتورہ سے جو ہے نا ان کی جو صفورہ ہے، وہ صفورہ ان کی بنتی ہے، ان کی بیٹی کا نام ہے صفورہ، سیدہ صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اور میری بیگم کا نام بھی صفورہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو۔ اللہ اکبر، میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں یہاں سے، اور پھر ہم جو ہے نا آگے آسان آسان پڑھتے ہیں، پہلے ذرا ان کا تعارف ہو جائے تو اچھا ہے، اور قرآن مجید میں کیا ان کے بارے میں آیا ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جو ہے 11 بار آیا ہوا ہے، آپ کو خطیب الانبیاء سے یاد کیا جاتا ہے، آپ جو ہے وہ حضرت مدین کی اولاد میں سے ہے، مدین جو ہے وہ حضرت بی بی کتورہ کی اولاد سے ہے، اور کتورہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، تیسری، آپ مدین کی طرف اور ایکا والوں کی طرف اور راس والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔
पहली बार आपका नाम यूं आया है कुरान मजीद में। मैं स्पेशली हम कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, कुरान के अल्फाज को जरा गौर से देखें। हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। जब ऐसे कहा जाए इसका मतलब है कि शुएब भी मदियन वालों में से हैं, उन्हीं की में से है। दूसरी जगह यूं इरशाद हुआ कि उनकी कौम के जोरदार मुतकब्बिर यानी कि सरदार खान मलिक वगैरह या जो भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, लोगों ने उनसे कहा, ए शुएब, हम तुमको और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको भी अपनी बस्ती से बाहर निकाल करेंगे, या ये कि तुम फिर हमारे मजहब में वापस आ जाओ। तीसरी जगह ये इरशाद किया कि उनके मोमिनीन से कौम के काफिर बड़े लोगों ने कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो तुम बड़ा नुकसान उठाओगे, सारी एलीट क्लास तो इनके साथ है। चौथी जगह पे ये फरमाया, जिन लोगों ने शुएब को जुटलाया था ऐसे मिटे कि गोया ये लोग घरों में बसे ही न थे। जिन लोगों ने शुएब को जुटलाया बड़ा नुकसान उठाने वाले वही हैं। अब ये उन लोगों ने कहा ना कि तुम नुकसान उठाओगे, अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं नहीं, तुम ही नुकसान उठाने वाले हो, जाहिरी नफा नुकसान को ना देखो। इसी तरह छठी छठी जगह पे ये देखा, और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। ए शुएब, क्या ये तुम्हारी नमाज तुम्हारी तालीम तुम्हें ये देती है? ये देखो ये बात, जब आप किसी को नसीहत करते हो ना तो वो पता क्या कहते हैं, ए शुएब, क्या ये तुम्हारी नमाज तुम्हें तालीम देती है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा क्या करते आए थे? अब ये देखें, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है जो कि जाहिल है, मुशरिक है, और जो है वो बेदीन लोग हैं। उनके मुकाबले में शुएब अलैहिस्सलाम है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा जो थे वो क्या थे, परिस्तिश करते थे, बुत बुत परस्त थे या जो भी थे, ठीक है। अब हमारे जो अब है ना, हम जो लोग हैं, जो हम अभी रह रहे हैं, जो मुसलमान लोग हैं, हमारे बाप दादा हमसे अच्छे मुसलमान थे, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा ना आपको आपको कोई कहे कि क्या तुम अपने बाप दादा की तरीके पे जाओगे, नहीं नहीं, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, हम आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है कुरान में और क्या हदीस में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, आपने गुमराह नहीं होना। ए शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें हमारी समझ में तो नहीं आई हैं, और हम तुमको तो अपने मजमा में कमजोर ही देखते हैं। जब हमारा हुक्म आया, अल्लाह पाक ने फरमाया, तो हमने बचा लिया शुएब को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत खास से। खास रहमत ही है। पैगंबरों को ऐका वालों ने जुटलाया, ऐका वालों ने जुटलाया, जबकि उनसे शुएब ने कहा कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? अल्लाह अकबर। 11वीं और 12वीं जगह आपने फरमाया कि हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। अपने पैगंबर शुएब बिन मिकील, हाँ, मिकाइल या मिकील का नाम तौरेत में कहीं तीरविया या इस तरह का कोई नाम आया हुआ है। अब ये तलफ़ुज़ का, अच्छा, हुबाब भी है और जुबाब भी है, हुबाब हुबाब जुबाब, इस तरह का भी नाम आया हुआ है तौरेत और इंजील में, बाइबल में हमारे पास। और हमारे पास हमारी तफसीरों में क्या लिखा है, शुएब बिन मिकील बिन बशजर बिन मदियन बिन इब्राहिम, इस तरह का तलफ़ुज़ इस तरह का बन रहा है। हज़रत इब्राहिम खलील की तीसरी जोजा मोहतरमा का नाम बीबी कतूरा था। उनके बतन से एक साहिबजादा मदयन नामी पैदा हुआ। जब शहर आबाद होने लगा तो कदीम दस्तूर के मुताबिक उनके नाम से मंसूब हुआ। मदयन का महल वकू बहर अहमर क्या साहिल है, कोहितूर के जानिब मशरक में, मैंने बताया उर्दन और सऊदिया का बॉर्डर है ये। आप हजरत मूसा के खुसर भी हैं, यानी सुसर भी थे। आपकी साहिबजादी बीबी सफूरा उनके अकद में थी। तौरेत का बयान है कि जब हजरत मूसा बहर अहमर को अबूर करके मिस्र से जजीरा नुमाए सीना में आए तो हजरत शुएब भी उनकी बीवी और दोनों साहिबजादों को लेकर उनके पास आए। अहले मदियन एक तिजारत पेशा कौम थे। आपकी तबलीग का खुलासा दावत तौहीद के बाद यही था। आपकी जिंदगी का ये देखें जरा, आपने क्या फरमाया तौहीद के बाद, कारोबार में पूरी दियानत दियानत इख्तियार करो और हर किस्म की खयानत से बचो। कौम ने आपकी बात न सुनी और बिलाखिर अजाब से हलाक हुई। अहले किताब ही की किताबों में बास फाजलों का कौल नकल हुआ है कि हजरत का नाम जुबाब या हबाब था, जो अरबी इमला में आकर शुएब हो गया, और तीरों महज एक ताजीमी लकब था उनका। अच्छा, एक तो ये आसान सी बात थी। ये दूसरी ये भी सुन लें ताकि शुएब के बारे में हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ताकि हमें पता हो कि ये कौन थे और क्या उनकी कौम की, और इनकी बातें मैं बताता हूँ आपको आगे मजीद भी। बताइए, कौम शुएब का ताल्लुक किस कौम से था? कौम मदियन से था। या उसे मदियान भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए। इसीलिए उनको अस्हाब मदियन के नाम से के भाई कहा गया है कुरान मजीद में। कुरान, कौम मदियन कैसे वजूद में आई और उनका इलाका कौन सा है? मदियन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के फर्जंद थे। उनकी औलाद मदियन के नाम से मशहूर हुई और कबीला का नाम भी मदियन करार पाया। फिर यह कबीला जहां आबाद हुआ उस मकाम को भी मदियन या मदियान कहने लगा। ये इलाका शाम के करीब है। कुरान करीम में हजरत शुआइब का जिक्र कितनी बार आया है? 10 मकामात पे, नहीं भाई, 11 भी हैं और 12 भी हमने पढ़ के सुनाया आपको। अहले मदियन,
کا پیشہ کیا تھا، ان میں کیا خرابیاں تھی؟ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، مگر بت پرست تھے، بد دیانت تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور رہزنی کرتے تھے۔ یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، جو ہم لوگوں میں ہے، مصیبت ہے ہم لوگوں میں، وہ یہ ہے، ہمارے گناہ یہ ہیں۔ حضرت شعیب نے قوم کو کیا تبلیغ کی؟ آپ نے دعوت توحید دی، بت پرستی سے روکا، معاملات میں صداقت اور ایمانداری سے کام لینے اور ناپ تول میں دیانتداری کی تعلیم دی۔ آپ کا کام یہی تھا بس، تاجروں کو آپ نے نصیحتیں کرنی تھی۔ قوم شعیب نے کیا کہا آپ کے جواب میں؟ ہماری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی اور تم ہمارے مقابلے میں طاقتور بھی نہیں ہو۔ اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ بتائیے شعیب نے ان کی قوم پر کیا عذاب آیا ان کی شعیب کی دعا سے۔ آسمان سے ایک سخت گرج کی آواز پیدا ہو، زمین ہچکولے کھانے لگی، ان کے مکانات ٹوٹ پھوٹ گئے اور ان کے نیچے دب کر ایسے تباہ ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ میں سناتا ہوں آپ کو ان کا عذاب کیسے آیا، تفصیل سے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ قوم مدین کی تباہی کے بعد حضرت شعیب کن کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے؟ مدین تباہ کر کے نام آگے چلے گئے اصحاب الائکہ کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے، وہ بھی انہی برائیوں میں مبتلا تھے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قوم مدین اور اصحاب الائکہ ایک ہی قوم کے نام ہیں، بعض نے کہا نہیں الگ الگ ہیں۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا؟ آپ نے حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعظ و نصیحت کا معجزانہ انداز عطا فرمایا تھا۔ آپ کا معجزہ کیا تھا؟ خطاب کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے خطاب سے بھی جو ہے نا آپ دنیا بدل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے ہیں نا، ہمارے ہیں کہ پتہ نہیں کس کے، یہ جو ہمارے ہٹلر صاحب ہیں، ہٹلر جو ہے نا، ہٹلر بھائی وہ بھی خطیب تھے، بہت اچھا تقریر میں بہت اچھے تھے وہ، تقریر کرتے تھے۔ اگر ان کی موویز دیکھیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی، ویسے ان کی جو ریئل موویز ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں، اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، منہ سے جو ہے وہ تھوک نکل رہی ہے، لیکن وہ خطاب ایسا کرتے تھے کہ لوگوں میں جو ہے نا، آپ کو دیکھیں کتنا بڑا انقلاب لے کے آ گئے، پوری دنیا کو لڑوا دیا انہوں نے۔ تو یہ خطاب سے بھی دنیا جو ہے نا بدل جاتی ہے۔ مدین اور اصحاب الائکہ کون تھے؟ مدین جگہ کا نام بھی تھا اور قبیلے کا نام بھی۔ بعض لوگ مدین اور اصحاب الائکہ اہل ودان ایک ہی قبیلے کے دو نام بتاتے ہیں، اور بعض الگ الگ۔ اصحاب مدین کا ذکر 2020 قبل مسیح میں کیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، 2020 کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں مدین کا ذکر کن دو وجوہات کی بنا پر آیا ہے؟ ایک حضرت شعیب کی وجہ سے اور دوسرے حضرت موسیٰ کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے بکریاں چرائی تھی، وہ مدین کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں سے پڑھنا چاہوں گا، حضرت شعیب کا نام نامی قرآن مجید میں 11 بار جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے، اور یہ پڑھنے والی چیز ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، اور کتنا زبردست قسم کا آپ نے جو ہے وہ ان کو خطاب کیا، کتنا زبردست خطاب ہے۔ کہاں سے پڑھوں، میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کیا کروں؟ یہ دیکھیں، ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم نسب بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پہلی دعوت۔ دوسری، پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر، لہٰذا ماپ تول پورا رکھو۔ ایک بات، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں خرابی پیدا نہ کرو۔ یہ زمین میں فساد کیا کرتے تھے، یہ تھے رہزن، تھے ڈاکو تھے۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اور ایسا نہ کرو کہ ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، مافیا سسٹم، اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکو، بلکہ اسے کج کرنا چاہو۔ اور یاد کرو کہ تم کسی وقت تھوڑے تھے، پھر اس نے تم کو زیادہ کر دیا۔ ہاں جی، دیکھا نا۔ پھر یہ بھی نظر رکھو کہ پہلے فسادیوں کا انجام کیا ہوا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، تو کچھ دیر صبر کر لو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اب ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اے شعیب، ہم تجھے اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہیں پرانے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین کو نہ ہی پسند کریں، اور اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ گڑا ہے، خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ ہو تو الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے،
हमारा भरोसा अल्लाह ही पर है। ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान सही सही फैसला फरमा दे। ये देखे, आपने ये फैसला फरमाने का आपने दुआ किया आपने, यकीनन तू ही बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। उसकी कौम के काफिर सरदार कहने लगे, अगर तुम लोग शुआइब के पीछे लग गए तो तुम्हारा बहुत घाटा होगा, खसारा होगा, बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। आखिरकार उनको एक जबरदस्त जलजले ने आ लिया। यहाँ पर जलजले का जिक्र है। और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। शुएब को जुटलाने वालों का हाल ये हुआ कि वो कभी उस बस्ती में रहे ही नहीं थे, और शुएब को जुटलाने वाले ही सरासर घाटे में रहे। शुएब अफसोस करते हुए उनको छोड़ गए और कह रहे थे, ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने रब करीम के पैगामात पहुंचा दिए और तुमसे भरपूर खैर खाही की। अब मैं इस काफिर कौम पर क्या अफसोस करूं। देखा आपने? अल्लाह अकबर। इसी तरह यानी आपने देखा कि उनकी जो मेन बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खराबियाँ क्या थी उनमें। उनमें जो खराबियाँ थी वो ये थी कि अल्लाह के वहदानियत के इनकारी थे। एक तो ये था कि वो तौहीद का, हर पैगंबर तौहीद का नारा लेके आया है और दावत लेके आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबका है, कलिमा है। इसके बाद केल और मीज़ान, ये जो केल और मीज़ान है यानी कि नाप तोल में कमी करना। नाप तोल में कमी करने का बहुत सारे है ना कि आप किस चीज़ को खींच देते हैं। जैसे कि रबड़ है तो आप लास्टिक अगर आप बेचते हैं तो आप लास्टिक को खींच के आप जो है ना वो करें। आपको पता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ, इसको आपने नॉर्मल करके आपने बेचना होता है, लेकिन नहीं, खींच के आपको ना देंगे वो। इसी तरह आलू है, आलू बेचते हैं तो उसके ऊपर मट्टी लगी होती है और उनसे कहो मट्टी क्यों लगी है इसके ऊपर, तो वो कहते हैं ये मट्टी जो है इनके साथ ही आती है, ये तो इससे बेहतर रहते हैं और ये वो सारा, तो ये आपको मट्टी बेचते हैं। इसी तरह जो है वो जब आप ज़मीन देते हैं तो आप कम ज़मीन आपको देते हैं, जब नापते हैं पैमाइश में कमी करते हैं ताकि आप जो है वो आपको कम मिले, और आपको कहेंगे ये रास्ते के लिए है, ये उसके लिए है, ये उसके लिए है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रास्ते से बाजार से जा रहे थे तो आपने गल्ला देखा, गल्ला के उसके अंदर आपने हाथ डाला नीचे तक, तो नीचे गीला पड़ा था गल्ला। तो आपने फरमाया ये क्यों, आपने ऐसे इसके ऊपर क्यों नहीं किया आपने? उन्होंने कहा ये गीला है तो ये नीचे है और ये ऊपर वाला सूखा है। तो आपने कहा कि ये नीचे वाला ऊपर ले आते ताकि लोग देखते। फिर आपने फरमाया मन गशना फलैसा मिन्ना, जिसने भी मिलावट की वो हम में से नहीं है। ये हम में से नहीं, मुसलमान नहीं हो सकता वो बंदा जो मिलावट करे। अब तो मामला एक चला गया ना। अच्छा, हर ऐबदार चीज आपने फरमाया जो भी ऐबदार चीज है उसने लोगों को दी और उसको ऐब के बारे में उसको नहीं बताया तो उसने गोया अल्लाह को नाराज किया और फरिश्तों की लानत है उस पे। दादा करें, ये हदीस पाक सही है, हदीस पाक में। फिर आपने फरमाया कि बेहतरीन ताजिर वो है जो झूठ ना बोले, सच बोले अपने सामान के बारे में, खयानत ना करे लोगों से, लोगों को बताए कि जो है वो है, वादा खिलाफी ना करे। कारीगर सारे के सारे बेईमान हो चुके हैं हमारे मुआशरे के, ये मैं बता रहा हूँ आपको। वादा खिलाफी नहीं करता वो ताजिर, और मुबालगा नहीं करता किसी के चीज़ में नक्स निकालने के लिए, और अपनी चीज़ में जो है तारीफ में मुबालगा नहीं करता। ये हदीस पाक में सुना रहा हूँ आपको। ठीक है जी। इसी तरह आपने फरमाया कि वो ताजर अल्लाह ताला जो है उसको बख्शेगा कि जिसने जो है वो कर्ज में, उधार में जो है ढील दे दी लोगों को, कि वो उसकी तंगी को देखते हुए वो भी जो है जन्नती है। अल्लाह अकबर। इस तरह नाजायज़ टैक्स जो ये हमने शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े से सीखा कि नाजायज़ टैक्स जो लगाते हैं ये भी ज्यादती करते हैं, कौम के साथ जुल्म है और नाजायज़ टैक्स लगाते होते हैं। इसी तरह नमाज में चोरी है, नमाज में भी चोरी हम करते हैं तो वो भी जो है अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें हैं। ये गश है, मिलावट है, नमाज में चोरी है। तो इस तरह अच्छा इन्होंने क्या किया, अच्छा तो एक तो था वो नाप तोल में, पहले दूसरी बात उनकी थी तौहीद के बाद उन्होंने कहा भाई नाप तोल में कमी ना करो और पूरा दिया करो, और ज्यादा दो तो अच्छा है, आगे आयत में आ रहा है कि और अच्छा दो ना तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा दे दो। अच्छा, उसके बाद आपने फरमाया कि फसाद फिल अर्द ना करो, जमीन में फसाद बपा ना करो, साजिशें न किया करो आम आवाम लोगों के लिए, साजिशें न करो। ये जो टैक्स लेते हैं जुल्म करते हैं, नाइंसाफी है ये। और इस तरह जो है वो ये जो माफिया है, डाके हैं, ये चोरियां हैं, ये जितने आप देखते हैं आप हैरान हो जाएंगे हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि जितने चोर हैं वो सब के सब पुलिस वाले होंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि उनके पुलिस के साथ राब्ते होते हैं और वो पुलिस वाले कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, चोरों को ढूंढ रहे हैं, हम कातिलों को ढूंढ रहे हैं, हम डाकुओं को ढूंढ रहे हैं, और सब के साथ इन्हीं के साथ मिले होते हैं। पता नहीं क्या लोग हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अच्छे लोग भी हैं, अल्लाह ताला जो है ना उनको सलामत रखे, और हमारे मुहाफिजों को अल्लाह ताला जो है ना वाकई अपनी ईमानदारी अता फरमाए। इसी तरह डराना धमकाना, ब्लैक मेलिंग का जो हमारा बाजार गर्म है यहाँ पाकिस्तान में, हर ताजिर, हर बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बेचारा
مشکل میں آیا ہوا ہے، بدلہ اس سے لیا جا رہا ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ ہم شعیب علیہ السلام کی بیماریاں ہمارے اندر ہے، اس کی قوم کی بیماریاں. اسی طرح آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اب ان کے جو بڑے سردار تھے، اب قال الملأ کا جو لفظ ہے نا، یہ ہر پیغمبر کے ساتھ آتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ملأ ہوتے ہیں، جو کہ بڑے ہوتے ہیں کسی قوم کے، یہ سردار یہ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں. ان کا جواب اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور کوٹ کرتا ہے پیغمبروں کے ساتھ. تو آپ نے کوٹ کیا کہ یہ جو ان کے بڑے تھے، قوم کے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں پہلے ان سے کہا کہ ہم تو تم بہت اچھا سمجھتے تھے اور کہ تم تو اچھے نہیں نکلے انسان. اور دوسرا یہ کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو ہم تمہیں جو ہے وہ تمہارا اگر تمہاری برادری نہ ہوتی نا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. اور پھر ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ہم اندھے ہو چکے ہیں دنیا میں، تو ہمیں ایسی باتیں کر کے نا تو ٹائم ضائع کر رہے ہو کہ تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی قوم نے. اچھا، اور پھر لوگوں کو انہوں نے کہا، لوگوں کو ڈرایا. ایسے نہیں ہے کہ صرف کہا، انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی اس کے لیے کہ جو بھی شعیب کی بات مانے گا وہ خسارے میں ہو جائے گا، وہ اسے خسارہ ہوگا، بس وہ خسارہ ہے. تو یہ دیکھو نا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ایمان لے آؤ، اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ویسے میں تم پر نگران نہیں ہوں. دیکھا آپ نے، ہمیں صرف نصیحت کرنے کا حکم ہے. یہ جو اکثر والدین پریشان رہتے ہیں بچوں کے حوالے سے، ان کو بھی یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم صرف اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں ان کو، اچھی طریقے سے، جس طرح بھی ہمارا کلچر ہوتا ہے طریقے سے سکھا سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نگران بن کے بیٹھ جائے، ڈنڈا لے کے کھڑے رہے اس پہ کہ وہ تھوڑا سا بھی آگے ہلا جلے، چھوڑ دو اس کو. آپ نے سمجھانا تھا، وہ بالغ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اس کو راستہ خود دکھائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھی کاٹے گا. تو یہ بڑی اچھی بات تھی، یہ بھی ان کی ہی بات تھی. اور انہوں نے حضرت جیسے ہم کر رہے ہیں ابھی، ہم شعیب علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں نا، شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. ان کو متوجہ کیا کہ اب تم سے پہلی جو قوم گزری ہے، صالح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، اور تم سے کوئی دور نہیں ہے. یہ لوط کی واقعہ تو ابھی گزرا ہے. تو ان کو یہ ڈرایا، پرانے واقعات سنا سنا کے ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم اسی لیے یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تھا ان کا جو ہے. اچھا، ان پہ عذاب پھر کیسے آیا میں آپ کو بتاؤں. ان کا عذاب جو تھا نا، یہ 7 دن ان پہ گرمی آئی، 7 دن ان کے اوپر گرمی آئی. جب سخت عذاب ان کے اوپر آیا تو یہ 7 دن ان کا، یہاں کہیں لکھا ہوا تھا میں دیکھتا ہوں، ان کے اوپر 7 دن اللہ کو 3 عذاب آئے ان کے اوپر. تبوک کا واقعہ. اچھا خیر، بہرحال ان پہ 7 دن بہت سخت گرمی آئی. یہ اپنے گھروں میں چلے گئے، ٹھیک ہے جی. وہاں بھی ان کو گرمی نے آ لیا، حبس نے آ کے لے لیا ان کو. تو یہ جنگل کی طرف بھاگ گئے، جنگل کی طرف، ٹھیک ہے جی. وہاں تھوڑے سے بادل آ گئے. جب بادل آئے تو یہ سارے لوگ ان بادلوں کے نیچے آ کے جمع ہو گئے. جب آ کے جمع ہو گئے، ان بادلوں سے آگ برسی ان سب پہ، ان لوگوں پہ. زلزلہ آیا اور پھر ایک چنگاڑ آئی، ایک سخت قسم کی آواز آئی، سخت آواز آئی. اور وہ آواز، ان سب کے دل جو ہے وہ پھٹ گئے اس سے، اور وہ اپنے گھروں میں ایسے لمبے لمبے پڑ گئے، اپنے بازاروں میں. ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ لوگ کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے اور یہاں کوئی تھا ہی نہیں. ان پہ یہ عذاب آیا تھا. یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام. پھر ان کا ذکر آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے گا، جب انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے زبردست کی تھی. قرآن مجید نے ان کا نقشہ کھینچا ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ حضرت، میں جب ان کا پڑھتا ہوں نا، ان کی بچیوں کا پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے تربیت کی تھی، سیدہ صفورہ اور ان کی بہن، اور وہ جو ان کا ذکر ہے کہ وہ حیا کے ساتھ جا رہی تھی، حیا کے ساتھ. آپ کبھی موویز دیکھیں، وہ موویز دیکھیں آپ جو انگریزوں نے بنائی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق یا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور ان میں جو خواتین دکھائی گئی ہیں بے حیا قسم کی، اور وہ ان کو وہ نقشہ کھینچا ہے ان کے گھر کا، پیغمبروں کے گھر کا نقشہ کھینچا ہے، اور ان کی ذہنی کیفیت کا. تو آپ کہیں گے یار یہ کیسے لوگ ہیں، دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں. تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایسے فلموں کی کہ ہم لوگ دنیا کو دکھا سکیں، غیر مسلموں کو بھی دکھا سکیں کہ اصل میں یہ پیغمبر کتنے عظیم لوگ تھے. وہ عمران خان کیا کہتا ہے کہ جب میں گیا یو کے گیا تو میں نے وہاں ایک شو تھا، وہ شو لگا ہوا تھا، مجھے کوئی لے گیا وہاں پہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں وہاں پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم خود عیسائی ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے جو ہے نا وہ توہین کر رہے ہیں، ایسے بنا بنا کے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا ان کے حوالے سے. لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارا پیغمبر کے ساتھ بہت قریب کا راستہ ہے. یعنی ہمارے رسول، ہمارا ایمان سارا ہمارا رسول ہے. یعنی مسلمان کا جو ایمان ہے ہمارا بڑا ہی دلی تعلق ہے. یہ عمران خان نے سمجھایا، یو این او میں جا کے سمجھایا لوگوں کو
کہ ہمارا اپنے پیغمبر کے ساتھ تعلق وہ نہیں ہے جو عیسائیوں کا اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے یا یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ہمارا بہت ہی قریب کا تعلق ہے. ہم تو جان قربان کرنے والے ہیں. ہم تو ایک کانٹا بھی نہیں چھوئیں گے, ایک الزام بھی برداشت نہیں کریں گے. تھوڑا سا بھی نام ٹیڑھا استعمال جو کرے گا ہم اس کا منہ توڑ دیں گے. ہم تو برداشت نہیں کریں گے یہ چیزیں. تو ہم تو آئی ول فائٹ, وہ یہی تھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے, ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. تو یعنی یہ رسولوں کے متعلق جو ہے مسلمان جو ہے بہترین ادب کرتے ہیں, اور قرآن سے متعلق ہو یا تورات کے حوالے سے ہو یا بائبل کے. اب بائبل ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے, میں بائبل میرے پاس اب تو نہیں رہی, لیکن بائبل جو ہے وہ بائبل میں نا آپ کو خوشبو آتی ہے تورات کی, زبور کی, انجیل کی. اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے, اس میں سے بہت سارا جو ہے وہ لے گئے ہیں, لیکن اس میں پھر بھی جو ہے وہ ساری باتیں ہیں جو کہ پیغمبروں نے سنائی تھی, اپنے اصحاب کو سنائی تھی. تو وہ کتاب ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ مقدس ہے. ہمیں اس کو بھی ایسے ہی رکھنا چاہیے, مقدس کتابوں میں رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اگر ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے, لیکن سب ہم جو پرانی شریعت ہے ان کے بارے میں ہمارے تین رائے ہوتی ہیں, اور تین چیزیں ہوتی ہیں ہماری کسی شریعت کے متعلق جو پرانی شریعتیں ہیں. کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رسول اللہ نے لیا ہے اور وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. ان کی تعلیمات میں ہماری تعلیمات میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ بھی پیغمبر اللہ کے تھے اور ہم بھی رسول اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے, تو ہم انہی کی مان رہے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ منع کر دیا, ان کی کچھ چیزوں کو منع کر دیا سرے سے ہی, اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموش رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں. تو بہرحال ہمارے جو ہے نا ایسی فلموں کی ضرورت ہے جس میں آپ دکھائیں کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ کتنے باحیا لوگ تھے. بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ فلمیں کبھی آپ دیکھیں تو ان میں بھی دکھاتے ہیں. وہ میں رات کو بھی دیکھ رہا تھا, شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بھی دیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا یار دیکھو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں, کتنے ظالم لوگ, کیسے پیغمبروں کو کیسے انہوں نے کیسے دکھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھا ہمارا جی حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے درس, بہترین درس تھا قرآن مجید کا. اس سے فائدہ ہوا اب آپ کو؟ جی سر, بہت بہت جی زیادہ. سر, سر بہت اچھا. بہت. جی بہت سر. اچھا. ٹھیک ہے, صحیح صحیح صحیح. سر جی سر, ہاں جی ہاں جی ہاں جی. سر ہم تو ناپ تول میں کمی کرنے کیا یا منع کر سکتے ہیں لوگوں کو, لیکن اگر لوگ ہی نہیں منع ہوتے تو پھر کیا کریں؟ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا, عذاب تو ہم پہ آیا ہوا ہے, زلزلے سیلاب آئے, اب کون سا عذاب آئے. ہر چیز تو ہم پہ آ چکی ہے ان ظالموں کی وجہ سے. آپ کو بھی بتا کہ میں جب میرے استاد کھڑے ہوتے تھے, میں نے بتایا تھے آپ کو, بہت دفعہ بتایا وہ, ہمیں استاد بھی ایسے کھڑے ہوتے تھے. وہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں, ہم سب, آپ لوگ سب لوگ جب بھی کسی کے پاس جائیں کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو نصیحت ضرور کیا کریں. یہ ہمارے ذمے ہیں. شعیب السلام نے یہی کہا نا کہ میں تمہیں نصیحت پہنچا سکتا ہوں, نگران نہیں کھڑا ہو سکتا یہاں پہ کہ تمہیں یہاں کھڑا ہو جاؤں, لیکن نصیحت کر سکتا ہوں. تو ہم لوگ نصیحت کرتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہے میں جب بھی جاتا ہوں نا, آج میں گیا ہوں نا, آج بھی میں یہی سوچ رہا تھا. آج میں بینک گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ بینک گیا ہوں میں, تو میں صرف وہ بات پوچھنے گیا تھا وہاں پہ. تو اگر آپ کچھ پیسے والے ہیں اور اچھے والے ہیں تو آپ کا موڈ اچھا رہے گا, پیسہ خرچ کریں گے اور اپنے گاڑی کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے پرس کو بیچیں گے نا, دکھائیں گے لوگوں کو, تو آپ کی زندگی تھوڑی سی سکون میں رہتی ہے. لیکن اگر آپ کچھ لینے جا رہے ہیں تو آپ اگر محتاج ہیں کسی کے کسی بھی حوالے سے, تو آپ گئے کام سے, آپ کا موڈ ہی خراب ہوگا بازار جاتے ہوئے. تو آپ جب ہم بازار جاتے ہیں نا, میں کبھی فروٹ والے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں یا سبزی والے کے پاس, تو میں نصیحتوں سے ضرور کرتا ہوں, چونکہ ہر بندہ ہی بے ایمان ہے, ہر بندہ ہی خیانت دار ہے, ہر بندہ ہی خائن ہے ہمارے ہاں, ہر بندہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. وہ حیران ہو جائیں گے آپ, بالکل بوڑھے لوگ, بڑے شریف سر دکھائے, مجھے معصوم تو ہے. یہاں پر ہاں ہاں. سر انہوں نے اپنے ترازو میں چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر کیوں رکھے ہوتے ہیں؟ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ آپ یہاں پر آتا ہے نا, تو میں اس سے لیتی ہوں سبزی فروٹ وغیرہ, تو میں پوچھتی ہوں بس یہ وہی تم نے اللہ کو بیلنس پہ جو دوسری دیکھو, سائڈ پہ وہاں پر اتنے اللہ کیوں یہ رکھے آپ ہوئے کو ہیں؟ دھوکہ نہیں دے رہے, یہ آپ کو یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ جو ہے نا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے, وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کی ناراضگی ہے ان کے لیے, اور فرشتوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. تو ہم پہ لعنت برس رہی ہے. ہم لوگ جس حالت میں ہے نا زندگی ہماری, ہم ہو سکتا, وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مر چکے ہوں اور ہم شاید دوزخ میں ہوں. ایسا لگ رہا ہے ہم شاید دوزخ میں ہوں. بالکل ہم ایسے لوگ ایسے ہوں قسم سے. آپ, میں باہر جاتا ہوں نا, مجھے لوگ اٹھا دیتے ہیں, اٹھے مولوی صاحب اٹھے یہاں سے, یار آپ نے گا خراب کر رہے ہیں ہمارا. یعنی دکھائیں گے آپ کو ایک, اور
बेचेंगे और आपको। उनके पास पत्थर पड़े होंगे, उनसे कहेंगे यार एक पत्थर ले लो अपने लिए, बाकी पत्थर ले लो, पूरा शेर का पत्थर ले लो, उसको भी नहीं रखेंगे, वो भी नहीं रखेंगे। नंबर रखे हुए हैं, नंबर भी और तराजू को घुमाया होता है, आपको नहीं दिखाएंगे। ऐसा ना हो कि आप देख लें और आप जो है को पता लग जाए कि मैं एक कतरा भी आपको इजाफे नहीं दूंगा और अपना खाऊंगा मैं, प्लास्टिक की भी, उसमें प्लास्टिक की भी काटूंगा मैं आपसे। खयानत करते हैं, बस उनकी तरीके हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि आपको धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। तो हमारे जिम्मे सिर्फ नसीहत करना है, और हम वो नहीं छोड़ेंगे, हम नसीहत करते रहेंगे। अगर से अगला बंदा हमें कुछ भी कहे, हमें नसीहत करते रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरे उस्ताद ने लेकिन सर जी 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 प्लीज। जी आप कह रहे हैं ना, लेकिन सर इंग्लैंड में ऐसे बहुत, आपको पता है ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, है तो मतलब हम इनको काफिर कहते हैं, लेकिन ये इस मामले में बहुत ऑनेस्ट है। वो तो अगर आपको आपको पता कोई है, चीज हम भी तो देते हैं तो वो भी, और जो अच्छा बोलते हैं वो भी इतना सच बोल के आपको, मतलब लड़की झूठ आपको नहीं देते। लड़की ऐसा धोखा ही है ना, देखो ना मुनीबा, जो लोग बाहर की हम्म, दुनिया देख आते हैं, पाकिस्तान से बाहर की दुनिया देख आते हैं ना, उनके लिए तो ज्यादा अजाब है ये। मैं क्यों अजाब में ज्यादा पड़ा हुआ हूँ, मेरी तरह और बहुत सारे बिल्कुल मौलवी हैं। बिल्कुल मुसीबत बिल्कुल। यह है मेरे लिए कि पाकिस्तान जो शऊर है ना, ये खुद बहुत बड़ी अजियत है। आपको शऊर आ जाए, आपको इल्म आ जाए ना, तो आपकी जिंदगी मजीद अजीरन हो जाती है। अगर आप भी इनकी तरह जंगली होते ना, वहशी हो जाए, इनके साथ इनकी तरह जूम भी बन जाए ना, तो फिर तो जिंदगी आसान गुजर जाती है। मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, मैं सर क्या मेरे करूँ। साथ भी यही प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल। हाँ यही हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ। सर मेरे साथ भी सबसे ज्यादा यही मसाइल आ रहे बिल्कुल ऐसा हैं ही है, ऐसा ही है जी। कि अब तो मुझे तो इतना अजीब फील होता है, ये लोग सब लोग आदी हैं इस जगह के, इस माहौल के, रमजान इस तरह की इनको गंदगी के, इस तरह के सना, मामलात के। आप गूगल पे जाके देखो, रमजान पैकेजेस लगे हुए हैं। और हमारे रमजान पैकेज ये होता है कि आपको प्याज जो है 1500 रुपये आपको देंगे, एक दड़ी देंगे आपको, अंदाजा करें। यकदम से एक एक ही हफ्ते में 700 रुपये, और यकदम से आपको 1500 में आपको मिलना। और कोई एक बंदा भी नहीं है जो रोके किसी को, जी कोई किसी को नहीं रोक सकता। और सर आपको पता है यहाँ जब क्रिसमस स्टार्ट होती है ना, उससे पहले इतनी सेल लगती है ना कि आप हाँ ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट ले सकें, बस ये बच्चों को गिफ्ट दे देखें, सकें। मैं मतलब समझता हूँ कि अल्लाह ताला बहुत। इनको ना मुनीबा, ये अल्लाह ताला इनको देना हम्म, चाहता है दुनिया में ही, इन लोगों को, क्योंकि इनके लिए दुनिया है। हम फिर यही कहेंगे हमारे लिए आखिरत है, फिर ये इनको दुनिया में लेकिन इतना फिर दे भी रहा है, हम सब तो कुछ दे रहा है। मुसलमान हैं सर। आपको भाई पता है मैं भी पाकिस्तान आती हूँ ना, मुझे डील करना नहीं आ रहा होता किसी चीज में भी, फिर तो मेरे भाई या बहन आप होते ड्राइविंग हैं नहीं ना। कर पाएंगी यहाँ पे। आप कह रही मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, आप जाएं यहाँ ड्राइविंग करके दिखाएं मुझे जरा पाकिस्तान आके। आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगी यहाँ पे, ये यहाँ नहीं, मेरी सिस्टर जो इस्लामाबाद में है ना, बेचारी का एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ है, हाँ वो ड्राइव करती है ना। हाँ तो जी, अब तो उसने कहा मैंने ड्राइवर रख लिया, मैं तो ड्राइव कर ही नहीं सकती। इवन इस्लामाबाद में भी ना, हाँ वो जी बेचारी ने, जैसे वो बहरिया में रहती है ना, तो वो डाउन द, वो आ रही थी ना रोड, तो पीछे जी। से एक बंदा आया, उसने इतनी जोर से उस बेचारी को, उसकी कार को बर्बाद बिल्कुल कर दिया। ये तो बस वो ऐसे जो ही है है। ना, वो मुझे यही कह रही थी, कहती ये इतना डिफिकल्ट होता है यहाँ तो, कोई मतलब रूल्स हैं ही नहीं किसी तरह के। कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बस तबाही और बर्बादी। रूल यही है कि बस अपना सोचो, अपना सोचो, अपना सोचो, बिल्कुल। अपने अपने पता नहीं ये अदब सर में जियो, जंगल हमारे का नबी अदब ने को। बताया कि ये हाँ तो सेल्फिश लोग होते हैं जो जो अपने सर बारे में यहाँ पर सोचते हैं। जंगल का कानून है, जंगल का ये कानून, जंगल जिसको है, सिर्फ जितना जंगल है। आपने अपने लिए जिसको बनाओ बस जितना अपने लिए। हाँ और मिलता है वो खींच लेता है। आप सर मगर सारे लोग तो छोड़ के पाकिस्तान नहीं जा सकते ना, कि पाकिस्तान खराब है, ठीक करने का जितना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालना है हाँ ना। निश्चित करते रहेंगे, हम लोग नहीं लेकिन छोड़ेंगे, हम नहीं सर छोड़ेंगे।